مسلم دنیا میں فلسفے پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں جن سے میں بات شروع کروں گا. ایک تو مسلم دنیا کا پہلے تعین ہو جائے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ مسلم دنیا میں اگر ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ کیا ہے. ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر آگے مزید چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں، مسلم دنیا کا آغاز ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب پہلی ریاست قائم ہوئی تو پہلی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی حضور کے دور میں، وہی اسی کو ہم مسلم دنیا کا آغاز سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اب ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں 632 کی، جس میں حضور کی وفات ہوئی ہے. اب 632 میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے مسلم دنیا کا آغاز ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ریاست مدینہ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ بنائی گئی تھی. اس کو ایک دنیا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہاں سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ غنچہ پھوٹا کہ جس نے آگے جا کے وہ ایک مسلم دنیا کی شکل اختیار کی. اب مسلم دنیا کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ 632 میں وفات ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا پیریڈ 2 سال کا ہے، 634. اس کے بعد پھر ایکسپینشن جو ہے صحیح معنوں میں وہ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. یعنی 634 سے 644 تک کا جو پیریڈ ہے یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، 10 سالہ. اور اس میں صحیح معنوں میں جو وسعت ہے مسلم دنیا کی وہ سامنے آ رہی ہے. اور وہ مسلم دنیا اب کیا بن رہی ہے؟ یعنی اب جزیرہ نما عرب سے نکل کر ہم چلے گئے ہیں، ایران فتح ہو گیا ہے، عراق اور شام فتح ہو چکے ہیں، مصر فتح ہو چکا ہے. اب یہ اتنی بڑی ایکسپینشن تھی کہ اس نے جو ہے وہ بڑی بڑی جو دنیا کی اس وقت کی ریاستیں تھیں، خاص طور پہ جو ایران کی ریاست تھی، اس کو مسلم دنیا نے اپنے اندر ضم کیا. اچھا، اب فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ فلسفے کا براہ راست تعلق اسی سے بن رہا ہے کہ جب مسلم دنیا پھیلی تو جو بھی مکتبہ فکر یا مکاتب فکر وہاں موجود تھے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا یا مسلم دنیا بنی، اس مسلم دنیا میں فلسفے کے جو اثرات تھے وہ پہلے سے موجود تھے. اور اس میں دو بڑے اسکول آلریڈی تھے. ایک تو آپ کا ایران میں جندی شاپور ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا علم اور ادب اور فلسفے کے لحاظ سے، اور دوسرا اسکندریہ کا اسکول تھا جو مصر میں تھا. اب یہ اسکندریہ کا اسکول بھی اور ایران کا جندی شاپور کا اسکول بھی، یہ دونوں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہیں، مسلم دنیا کا حصہ بن چکے ہیں. اب جب یہ حصہ بن گئے ہیں تو اس سے پہلے جو کام یہاں پر ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے تحریری طور پر. اور انہی تحریروں سے جب مسلمانوں کا تعامل ہوا، انٹریکشن ہوا، تعلق بنا، تو ایک اسلامی سوچ اور جو فلسفیانہ اور علمی سوچ ان اسکولوں میں موجود تھی، یعنی ایک ایرانی اور ایک مصری، ان دونوں سے جب آپس کا انٹریکشن ہوا تو پھر یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کو فلسفہ، اب جب فلسفی یہاں تو ہم تعین کر لیا، ہم نے مسلم دنیا کا ہم نے بھی تعین کیا ہے کیونکہ موضوع ہے مسلم دنیا میں فلسفہ. تو مسلم دنیا ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم آغاز کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارا جزیرہ نما سے نکل کے ایران، عراق، شام اور مصر، یہ ہماری مسلم دنیا اس وقت کی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم دنیا کا تعین کرنے کے بعد تھوڑا فلسفے کا تعین کر لیں کہ جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو فلسفے سے ہم مطلب کیا لیتے ہیں، ہم کس چیز پہ بات کریں. اب اس میں مختلف سوچ ہیں لوگوں کی، کیونکہ اب فلسفے کی ایک تعریف کرنا کہ فلسفہ کیا ہے. اب یا ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم ڈیفینیشن پہ جائیں اور لفظ کو دیکھ لیں. فلسفی جو سبھی کو پتہ ہے کہ فلو از لو، جیسے ہیموفیلیا ہوتا ہے یا پیڈیوفیلیا ہوتا ہے، فیلیا از لو. اور صوفی از کو وزڈم کہا جاتا ہے. وزڈم کے بھی مختلف ترجمے ہو جاتے ہیں. قریب ترین جو مجھے لگتا ہے وہ حکمت یا حکمہ جس کو کہا جاتا ہے، وزڈم. تو لفظی مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی آپ کام وزڈم یا حکمت کے حصول کے لیے کریں اس کو فلسفے میں گنا جا سکتا ہے. لیکن اب اس میں بعد میں کچھ ایک طرح سے فلسفے کو محدود کرنے والے خیالات بھی آئے، فلسفے کی تعریف کو محدود کرنے والے. مثلا یہ کہ برٹرینڈ رسل نے جو فلسفے کی تعریف کی ہے اس نے فلسفے کو الگ رکھا ہے اور سائنس کو الگ رکھا ہے اور مذہب کو الگ رکھا ہے. اور برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں، ان کی ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی بڑی کتاب ہے، اس میں وہ جو فلسفے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ ایگزیکٹ علوم کی طرف جاتی ہے، آپ کو پراپر پورا
ایگزیکٹ جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، ایکوریٹ جواب دینے کی کوشش کرتی ہے سائنس، اور اس کی تلاش کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ سوالات پوچھتی ہے، جبکہ جو مذہب ہے وہ آپ کو سوال سے زیادہ جواب کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ بنے بنائے آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ مثلا یہ کہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اب یہ ایک جواب ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے جوابات جو ہے وہ مذہب دیتا ہے ہمیں۔ لیکن برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے، سائنس اور مذہب کی۔ تو یہ ایک تعریف انہوں نے دی۔ ایک ہمارے اشفاق سلیم مرزا صاحب تھے، فوت ہو گئے، وہ کسی بھی ایسی چیز کو فلسفہ ماننے پہ تیار نہیں تھے جو کہ مادیت سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بھی ان کی ہے فلسفہ ایک مادی تعبیر۔ میں اس کو ایک ذرا انتہا پسندانہ سوچ سمجھتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو کہیں گے جی اگر مادی ہے تو وہ فلسفہ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پھر میں کیا سمجھتا ہوں فلسفے کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تعریف کی طرف جانا نہیں چاہیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعریف کی طرف کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ دو تعریفوں پہ کوئی لوگ متفق نہیں ہوتے۔ مثلا یہ کہ اگر میں کہوں کہ جی میز کی کیا تعریف ہے، تو اب کوئی کہے گا کہ جی میز وہ ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو میں کہوں گا صوفے کی بھی 4 ٹانگیں ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی میز وہ ہے جس پہ کچھ چیز رکھی جاتی ہے، تو کوئی چیز تو اس پہ بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ میز نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو آپ تعریفوں میں اگر الجھ گئے تو کسی بھی چیز کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دو لوگوں کا متفق ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سوشل سائنسز میں اور فلسفے جیسی چیز میں۔ تو فلسفے کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ دیکھیں، فلسفہ میرے خیال میں، اور اس پہ کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے، فلسفہ ایک تو یہی ہے کہ حکمت کی تلاش۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز حکمت کی تلاش میں کی جاتی ہے، چاہے وہ گفتگو ہو، تحریری طور پر ہو، مجادلہ یعنی ڈسکشن کی شکل میں ہو، معاملات کو سمجھنے کی صورت میں ہو، دا وے وی اپروچ لائف، ہم جب ان تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی سوال اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ فلسفہ ہے۔ تو وہ مذہب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تھیولوجی جو ہے، جیسے آج ہم بات کریں گے معتزلہ پہ بھی بات کریں گے، بلکہ خاصی بات کریں گے، کیونکہ وہی ایک طرح سے آغاز جبریہ قدریہ پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب کچھ لوگ اس کو بالکل یہ کہہ کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو تھیولوجی ہے، یعنی تھیولوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الہیات، کہ آپ الہیات کی بات کر رہے ہیں، تو الہیات اس سے الگ ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں شروع میں، تو فلسفہ اس سے کوئی الگ چیز تھا نہیں۔ تو اسی لیے فلسفی آف ریلیجن آج بھی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، فلسفی آف سائنس اپنی جگہ موجود ہے، فلسفی آف ایجوکیشن اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ سارے فلسفے ہی ہیں، تو اس لیے فلسفے کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ فلسفہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیزوں کے بارے میں بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، مثلا، اور وہ بنیادی سوال بھی کیا، کیوں، کیسے، زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے گزاری جائے۔ میرے خیال میں یہ بنیادی سوال جو ہے یہ فلسفے کا سوال ہے۔ سائنس کیا ہے، سائنس کیسے کی جائے، یہ فلسفی آف سائنس ہے۔ مذہب کیا ہے، مذہب ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ فلسفی آف ریلیجن ہے۔ تو فلسفہ ایک بڑا وسیع کانسیپٹ ہے، اور میں اس کو یہی کہوں گا کہ دا وے وی اپروچ اے سرٹن تھنگ اینڈ دا وے وی ریز سرٹن کویسچنس، جن چیزوں سے ہم بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں، وہ بنیادی سوال اٹھانے کا ڈھنگ ہی، اور اس کو شاعروں نے بہت اچھے الفاظ میں بیان بھی کیا۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں، اب یا پڑھتے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اب اس سے زیادہ بہتر فلسفے کی تعریف کیا ہوگی؟ یا اگر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں فلسفے میں آ جاتا ہے۔ یا مرزا یاسر گنا چنگیزی نے کہا ہے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے دھیان میں آئی، یہ یاسر گنا چنگیزی کا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ اپنی اپنی وسعت فکر و یقین کی بات ہے، جس نے جو عالم بنا ڈالا اسی کا ہو گیا، یہ بھی فلسفہ ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں انہوں نے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ تو میں فلسفے کو یہی سمجھتا ہوں کہ فلسفے کی مختلف جہتیں ہیں۔ جب آپ بنیادی چیزوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سارے سوالات آپ کو فلسفے کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے ابھی تک اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں 2 چیزوں کا تعین ہم نے کیا۔ ایک تو مسلم دنیا جو ہمارے موضوع میں ہے، مسلم دنیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ مسلم دنیا اس وقت جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ جزیرہ نماء عرب، مصر، شام، عراق اور موجودہ جو ہے آپ کا ایران، یہ مسلم دنیا ہے۔ مجھے پانی چاہیے ہوگا۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ مسلم دنیا کا آغاز ہو گیا، اور 2 اسکول جن کا میں نے ذکر کیا، ایران میں جندی شاپور کا اور مصر میں اسکندریہ کا اسکول، ان کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے نا، فلسفے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں اس وقت جا نہیں سکتے، لیکن وہ بار بار چیزیں آئیں گی کیونکہ وہ تسلسل اسی کا تھا۔
اور جو بھی مسلم فلاسفہ یا متکلمین، اس پہ بھی ہم آج تھوڑی بات کریں گے، علم الکلام پہ ہم بات کریں گے، تو ان سب نے جو ہے وہ چیزیں اٹھائیں مختلف جگہ سے اور ان کو ایک نیا اسلوب سے پیش کیا۔ بعض لوگ اور خاص طور پہ مغربی مفکرین، جس میں ڈے بوئر اور گولڈی ہزر اور کئی ایک ایسے لکھنے والے موجود ہیں، جنہوں نے مسلم فلسفے کو رد بھی یہ کہہ کر کیا ہے کہ مسلم فلسفہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ سارا انہوں نے کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے پرانے جو فلسفی تھے، یونانی فلسفے، اس یونانی فلسفے کا انہوں نے چربہ کیا ہے۔ لیکن ایسی بات ہے نہیں، اگر اس کو تفصیل سے پڑھا جائے تو مسلمانوں کا اپنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر سیف الدین سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے ایک نئے اسلوب سے چیزوں کو بیان کیا۔ تو بیان کیا کیا؟ دیکھیں 642 میں حسن بصری کی ولادت ہے، 632 میں نے کہا کہ حضور کی وفات ہوئی، 642 میں حسن بصری کی ولادت ہے۔ پیدا مدینے میں ہوئے، چلے گئے بصرہ، اور وہاں انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو چیزیں دیکھیں وہ بڑی جس کو کہا جائے نا کہ وہ جو پیریڈ تھا، یعنی مڈ 17 سینچری کا بڑا اپہیول کا دور تھا۔ اپہیول تو اس کے بعد بھی چلتا رہا، لیکن بڑی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو سوچ پر اور افکار پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں مڈ 7 سینچری میں؟ اب حضرت عمر فاروق کا دور ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، 12 سال کا دور ہے، 644 سے 656 تک کا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے مسلمانوں میں آپس میں بڑے پیمانے پہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور دو بڑے یعنی مخالف کیمپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ون لیڈ بائی حضرت علی، اور دوسرا جس کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ قیادت حضرت امیر معاویہ نے کی، اور انہوں نے اپنی پوری ریاست بنائی۔ تو یہ جو جنگیں تھیں، جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ، انہوں نے پوری جو مسلم ریاست، مسلم دنیا جس کو کہہ لیں، مسلم دنیا کو پورا نیچے سے اوپر تک ہلا دیا تھا۔ اور ہلانے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ جب یہ پھر وہی مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دینا پڑتا ہے، خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور خلافت کس طرح سے ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ آسان اس لیے نہیں تھا کہ جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو ایک بہت بڑا لوگوں کا گروہ تھا جو اس سے خوش نہیں تھا، اس خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے سے۔ اب اس کے اثرات لوگوں پر کیا پڑ رہے تھے؟ لوگوں پر اثرات یہ پڑ رہے تھے کہ جو تھنکرز تھے، جو سوچنے والے تھے، بات کرنے والے تھے، جن میں ایک حسن بصری بھی تھے، انہوں نے چیزیں اپنے جو مدرسے تھے اس میں باتیں کرنا شروع کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یعنی خلافت سے ملوکیت کا جو تصور ہے، جو ٹرانزیشن ہے، وہ غلط ہے۔ تو پہلا تو یہ ایک تضاد سامنے آیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ 680 میں کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے، خانواد رسول کو تقریباً نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، 680 کی بات ہے۔ 692 میں جو ہے وہ ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر جنہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہوئی تھی، ان کے 500-700 ساتھیوں کو حجاج بن یوسف نے پہلی خانہ کعبہ پہ بمباری کی، سنگ باری کی، اور کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ گھٹنوں خون میں بھر گیا کئی دن تک۔ یہ سارے واقعات ہوئے، جو واقعہ ہررا ہوا۔ تو یہ جو بڑے واقعات تھے 680 اور 692 کے، اب یہ ہم بات کر رہے ہیں 650 سے 700 تک کی۔ 650 سے 700 کے درمیان میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس دوران میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ حسن بصری یہ خط لکھتے ہیں جو اس وقت کے خلیفہ تھے عبد المالک۔ اچھا، اب تھوڑا سا تسلسل دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کا پیریڈ ہے 660 سے 680 تک۔ 680 میں یزید اقتدار میں آتے ہیں، 3 سال ان کا ہوتا ہے، 2 سال پھر مروان بن حکم کا دور ہے، پھر 685 میں عبد المالک آ گئے۔ اب جو بنو امیہ کی حکومت ہے وہ بڑی مستحکم ہے۔ حسن بصری صاحب جو ہیں وہ، ان کا رسالہ موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہیں، جو رسالہ خط کو کہتے تھے، تو وہ خط ایک لکھا گیا، اس خط میں انہوں نے بتلایا کہ یہ جو ہے جو ملوکیت اور یہ جو ایک مطلب سمجھ لیں کہ سلائٹلی انہوں نے ایک تنقید کا آغاز ہوا۔ اچھا، اس دوران میں 2 اور اسکول آف تھاٹ نکل رہے ہیں، جبریہ اور قدریہ اسکول۔ اچھا، جبریہ اور قدریہ، اب یہ اس میں ایک دیکھیں، اور ایک اور مرجیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ مرجیہ کا مطلب یہ کہ ارجاء کرنے والے، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ 660 اور اس سے پہلے جو آپس کی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے نتیجے میں خوارج وجود میں آ چکے تھے،
جب خوارج آ گئے تو انہوں نے جو سوچ دی وہ یہ دی کہ ایک ایکسٹریم تکفیری سوچ تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو کافر قرار دو، مار دو، ایک دہشت گردی کی طرف وہ خوارج گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب سلطنت مستحکم ہو گئی تو جو اسکول آف تھاٹس آ رہے تھے ان میں ایک جو ہے وہ خوارج کے خلاف اسکول آف تھاٹ آیا، اور وہ اسکول تھا مرجیہ کا۔ اور مرجیہ اسکول میں یہ تھا کہ ارجا کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ ملتوی کریں، آپ لوگوں کو کافر قرار نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ کافر ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ ایک کاؤنٹر تھا اس کا، خوارج کا۔ اور اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اور ہمارے سامنے اسکول آف تھاٹ نکلتے ہیں، جبریہ اور قدریہ۔ اس کا میں تھوڑا سا بات کر لوں۔ جبریہ اسکول جو تھا وہ الٹیمیٹلی پرو بنو امیہ گیا، اور جبریہ میں یہ تھا کہ جی جس کو انگلش میں آپ کہہ لیں ڈیٹرمنزم، اور ڈیٹرمنزم کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیٹرمنڈ بائی گاڈ، خدا نے ہر چیز کا تعین کر دیا ہے، اور یہ ہمارے اوپر جبر ہے مشیت کا کہ یہ جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے وہی ہونا ہے۔ اب یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے فیور میں جاتا ہے، اور اس وقت جو بنو امیہ تھے وہ اس سے بڑے خوش تھے، کیونکہ یہ ہو گیا کہ جی جو بھی ہے وہ خدا کی طرف سے جو فلسفہ کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں یا اپروچ ہے جب وہ چلی تو اس کو حکمرانوں نے سپورٹ کیا۔ اس کے مقابل میں جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قدریہ کا مطلب آپ انگلش میں کہہ لیں فری ول، کہ لوگوں کے پاس فری ول ہے، اور فری ول کے ذریعے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب یہیں پر جب چیزیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو یہاں سے علم الکلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب علم الکلام کیا ہے؟ موجودہ اگر میں آپ کو آج کے اس میں ٹرمینالوجی میں بات کروں، دیکھیں کلام تو ہے اسپیچ، لفظی ترجمہ تو یہی ہوا نا، کلمہ سے نکلا ہے، کلام اسپیچ ہو گیا۔ تو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکورس اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ جو ڈسکورس ہوتا ہے، ایک تو اسپیچ ہوئی، سمپل اسپیچ، تو بات چیت ہو گئی، ایک ڈسکورس ہے۔ اور ڈسکورس میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈسکورس کے اندر آپ الفاظ، جس کو لیکسیکل اپروچ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ الفاظ کو بہت اچھی طرح سے ایلیکوینس ہے، الفاظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور انگلش میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل تھیولوجی، یہ انگلش میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ ڈائلیکٹکس کیا ہے، جس کو بعد میں جدلیات کہا گیا یا جدلی کہا گیا؟ تو جدلی کا مطلب یہی ہے کہ آپس کی گفتگو کہہ لیں، جس میں تھوڑا سا سوکریٹک میتھڈ بھی آ جاتا ہے کہ یہ سوال اٹھائیں اور پھر آپس میں بات چیت ہو۔ تو اسنشلی جو متکلمین تھے، جو علم الکلام کے ماہر اس وقت ہوئے، اس میں کئی گروپ نکلے۔ تو پہلا گروپ جو نکلا علم الکلام کا، وہ جبریہ اور قدریہ کے اس تضاد سے ہی برآمد ہوا، اور وہ اب ہم آتے ہیں معتزلہ کی طرف، کہ اچھا اب یہ تمام میں ان کو اس وقت کی جو فلسفیانہ سوچ تھی اس کا آغاز سمجھتا ہوں، کہ کیونکہ ان دونوں سے جو معتزلہ نکل رہے ہیں، وہ معتزلہ ایک اسٹیبلشڈ اسلامی سوچ جو اس وقت تک تھی اس کو وہ ہلا رہے ہیں۔ ہلا کیسے رہیں؟ ہلا ایسے رہیں کہ جو اچھا اس میں شخصیات کا بھی میں ایک دو نام لے لوں کہ کون تھے۔ اچھا، جو جبریہ میں ہمیں ایک جہاں بن صفوان کا نام آتا ہے، جو کہ یہ 700 سے پہلے کے، یعنی 650 سے 700 کے درمیان ہے۔ یا دمشقی ایک ہوتے تھے، وہ قدریہ کے ایک بڑا نام شروع کا تھا۔ اور 799 اور 700 کا جو سال ہے یہ بڑا اہم ہے یاد رکھنے کے لیے۔ 700 اس میں اسی برس میں حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت ہو رہی ہے، اسی برس میں حضرت امام جعفر کی ولادت ہو رہی ہے، اسی برس میں واصل بن عطا کی ولادت ہو رہی ہے، اسی برس میں ایک اور بڑا نام ہے عمر بن عبید، جس کو لکھا عمرو جاتا ہے واو کے ساتھ لیکن پڑھا عمر جاتا ہے، عمر بن عبید۔ یہ 4 نام ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں حسن بصری بوڑھے ہو چکے ہیں، حسن بصری کا مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے میں جو ہے وہ ایک طرف بغداد میں واصل بن عطا آ کر بیٹھتے ہیں جو ان سے سبق لے رہے ہیں، دوسری طرف آگے جا کے امام جعفر صادق جو ہیں وہ اپنا مدینے میں ہیں، وہ اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں جس سے فقہ جعفریہ آگے نکل رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی اپنی سوچ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس سے ان کا نکل رہا ہے، حسن بصری سے تصوف نکل رہا ہے۔ تو اب یہ جو 4 بڑے سوچ کے دھارے نکل رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک فقہ جعفریہ نکلا، وہ آج تک چل رہا ہے، فقہ حنفیہ نکلا، وہ آج تک چل رہا ہے، تصوف نکلا، وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ معتزلہ بیچارے کہاں غائب ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بری طرح سے ان کو مارا گیا شاید اور کسی کو
نہیں مارا گیا، اور وہ مارنے کی وجہ کیا بنی؟ اب ہم 4 اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں، 700 آنورڈس. جیسے میں نے کہا نا، اسی برس میں 4 بڑے لوگوں کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو فقہ جعفریہ ہے وہ اس کا فوکس زیادہ تر مدینہ میں رہا. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بعد میں، کیونکہ یہ تو اب ان کا بنو امیہ کا آخری پیریڈ ہے نا، 50 سال کا پیریڈ ہے. واصل بن عطا جو ہیں وہ معتزلہ کے، اور عمر بن عبید یہ معتزلہ کے پہلے 2 بڑے تھنکرز سمجھے جاتے ہیں. اور انہوں نے یعنی اس فلسفے جو ابتدائی فلسفہ، جس کو جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ اس کو فلسفہ نہیں بھی مانتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ تھیالوجی ہے، یہ تھیالوجی ہے. لیکن میں اس کو جو میں نے پہلے کہا کہ جو بھی حکمت کی تلاش کی کوشش ہے، چاہے وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو فلسفے کا حصہ مانتا ہوں. باقاعدہ فلسفی کے جس کا الہیت سے کوئی تعلق نہیں ہو، ایسا فلسفی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہیں نہ، اور خاص طور پہ اس سارے دور میں. الکندی جو بعد میں آئیں گے 100 سال بعد، ان کا بھی الہیت سے تعلق تھا. فارابی جو آئے ان کا بھی الہیت سے تعلق تھا. ابن مسکوبے انہوں نے نظریہ، جو خیر یہ بات کی بات ہے. تو لیکن معتزلہ پہ میں تھوڑی سی بات کروں. دیکھیں معتزلہ کو سمجھنے کے لیے، جی بات اگر سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو معتزلہ سوچ تھی، معتزلہ کا لفظ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، میں چونکہ دوست نئے ہیں میں پھر بتلا دیتا ہوں کہ یہ ازل، عربی کے لفظ ازل سے نکلا، عین زال ذل اور رے لام. ازل کا مطلب ہے الگ ہونا یا الگ کر دینا. تو جب یہ واصل بن عطا نے مدرسے میں حسن بصری کے سوالات اٹھائے تو وہ بعض سوال ایسے تھے کہ جن پر ان کا آپس میں وہ، اچھا وہ بھی بعض ڈاکومنٹس میں ملتا ہے کہ وہ کیا سوال و جواب تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اس مدرسے سے نکل کے، کہا جاتا ہے کہ ایک ستون تھا، اس ستون کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ اب انہوں نے ازل اختیار کر لیا، یعنی یہ ہم سے الگ ہو گئے. تو الگ ہو کے جو انہوں نے سوچ چلائی، اور ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ہم عمر بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، شاید صالح بہنوئی کا رشتہ بھی تھا عمر بن عبید اور ان دونوں میں، واصل بن عطا میں، ان لوگوں نے جو بنیادی سوال اٹھا تھا وہ خالصتاً فلسفے کے سوال ہیں. وہ اس طرح سے ہیں. دیکھیں پہلے تو انہوں نے توحید، ان کا پہلا جو تھا نا وہ توحید. اب یہ توحید جو 4-5 ہے نا، وہ بظاہر تو لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے آسان سی چیز ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشنز کیا ہے، اتنا فساد کیوں ہوا، اتنا شور کیوں مچا، اور کیوں ان کو اتنا اہمیت دی جاتی ہے. ان کا توحید کا بظاہر عام سی بات لگتی ہے. ایک خلق قرآن کا تھا، وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ایشو آ جاتا ہے اس میں. پھر ان کا ایک تھا کہ جی عدل کا ایک پہلو اس میں تھا. اب کہا جائے کہ بھئی عدل ہے، اس میں بھی کیا ایسی بات ہے، عدل تو ہونا چاہیے. لیکن اس کی جب تفصیل میں جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بھی آپ کہیں گے کہ جی یہ تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. پھر الوعد والوعید کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو بھی میں ابھی تھوڑا بتاتا ہوں. تو یہ جو 4-5 چیزیں آئیں، انہوں نے کیسے یہ ہلایا چیزوں کو. دیکھیں سب سے پہلے جو تھا وہ توحید. اب توحید تو بڑا ہے، بظاہر بڑا آسان سا ہے نا کہ بھئی توحید یہ وحدت سے نکلا ہے، واحد اللہ واحد ہے، اللہ کی آپ اس پہ وحدانیت پہ یقین رکھیں، توحید پہ یقین رکھیں، تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ انہوں نے جو اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر توحید ہے تو توحید کے ساتھ جو اگلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وحدت کی حدود کیا ہیں، یعنی وہ وحدت شروع کہاں سے ہوگی اور ختم کہاں سے ہوگی. اب یہ سوال آ گیا آپ کا زمان و مکان کا، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا. ٹائم اینڈ اسپیس کا کیسے آ گیا کہ ٹائم کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ نسبتاً آسان ہے کہ جی کہہ دیا کہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یہ تو آسان ہے، شروع ہے. مسئلہ اسپیس کا ہے، یہ مکانیت کا مسئلہ ہے. مکانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں اگر مکانیت کا مطلب یہ کہ اگر اسپیس آکیوپائی ہو رہی ہے اس وہ وحدت جو ہے، وہ جو توحید ہے، وہ توحید اگر اسپیس کو آکیوپائی کر رہی ہے تو وہ کہیں ختم بھی ہو رہی ہے. اور اگر ختم ہو رہی ہے تو اس کے آگے کیا ہے؟ اور اگر وہ اسپیس نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا جسم نہیں ہے. اگر وہ اسپیس آکیوپائی نہیں کر رہی تو یہاں پر تشبیہ اور تجسیم کا سوال آ جاتا ہے. تشبیہ یعنی شبیہ ہے کہ کوئی شبیہ ہے جی، تجسیم جسم سے نکلا. تجسیم یعنی وہ جسم میں ہونا. ہاں
تو اب یہ بڑا اہم سوال تھا. یہ اس کا تعلق پھر آپ اگر دیکھیں تو فلسفے کی جو دوسری برانچز ہیں، جیسے کہ آپ جو جہاں پر وجود کی بات کرتے ہیں، وجودیات کی، بینگ کی، کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کس چیز کو آپ بینگ مانیں گے، جو فری ول. آگے آ جائیں آپ. ایک سیٹ بس ادھر بھی ہے لیکن تسی بھی اگے آئے. اچھا، اب جو ہم نے پہلی جو معتزلہ کا جو پہلا تھا وہ توحید والے، ہم نے اس پہ بات کی کہ وہ جو جتنا سادہ لگتا ہے وہ اتنی سادہ بات ہے نہیں. اس کی تہ درتے بہت تفصیلات ہیں جس پہ ابھی میں نے مختصر بات کی. یہ تو توحید کی بات ہوگی. اب اگلا آ جاتا ہے جو انہوں نے قدریہ اسکول سے جو چیز لی، یعنی جو میں نے بتایا نا جبریہ اور قدریہ کے 2 اسکول ان سے پہلے موجود تھے. جو قدریہ کی بات تھی اس کو ہم اپنے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں آج کے فری ول. اور فری ول کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا کردار، معتزلہ نے کہا کہ خدا نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ٹائم کا مسئلہ حل ہو گیا. اسپیس کا مسئلہ انہوں نے ایسے حل کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جسم نہیں ہے، یہ ہر چیز پہ ہے، ہر چیز پہ موجود ہے، یہ جسم نہیں ہے، اور اگر جسم نہیں ہے تو صفات نہیں ہے. تو یہ صفات جو ہیں وہ ان صفات کو وہ نہیں مانتے تھے. پھر انہوں نے جو اگلی فری ول کی بات کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک کہہ لیں یا ہلانے والی ہوگی. انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، کائنات بنانے کے بعد اب ان کا کردار جو ہے اینڈ میں آئے گا. یعنی جب قیامت ہوگی اس کے بعد جو جزا اور سزا، جس میں پھر عدل کی بات آئے گی کہ جزا اور سزا جو دیا جانا ہے، جو وعد و وعید کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ان کا ایک اصول تھا. وہ اس وقت اس کا فیصلہ ہونا ان بٹوین، یعنی ازل اور ابد وہ جو بعد میں ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ہونا ہے اس میں انسان کی فری ول ہے. اور انسان کی فری ول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اور جب اس کو پورا اختیار حاصل ہے، جو کچھ چاہے وہ کرے، تو اب یہاں پر جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل وہ نکل رہا ہے، اس کا ایک پولیٹیکل پہلو نکل رہا ہے. اور پولیٹیکل پہلو یہ نکل رہا ہے کیونکہ اس کا پھر تعلق یہ کہ دیکھیں ابتدائی سوچ میں وہ جو شیعہ افکار آ رہے تھے، شیعہ افکار کا بھی اس میں خاصا دخل تھا. شیعہ افکار کا اس طرح سے دخل تھا، ایک مثال دی جاتی ہے اکثر کہ جیسے تصوف والے بھی اپنا تعلق حضرت علی سے جوڑتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر، اس طرح سے قدریہ والے بھی جب کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ جبر اور قدر کے باقاعدہ اسکول تو بعد میں آئے، لیکن یہ سوال تو موجود تھا. اس لیے موجود تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ پہلے مصر اور وہاں کے اسکولوں میں پہلے یہ باتیں ان پر ڈسکشن ہوتی رہی تھی، تو یہ تو نئی باتیں نہیں تھیں، لیکن پہلی مرتبہ مسلم دنیا میں یہ باتیں اٹھائی جا رہی تھیں. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ جبر اور قدر کا کیا مسئلہ ہے، بتائیے کہ یہ انسان پہ جبر ہے یا اس کو قدرت حاصل ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. اس نے کہا یہ قدر ہے. کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. کہہ رہے یہ جبر ہے. تو اب انہوں نے اب یہ واقعی میں یہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو روایات میں بتایا جاتا ہے، تو ہم یہ اس چیزوں کے بارے میں شور نہیں ہو سکتے کہ بھئی وہ واقعی میں، کیونکہ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو مختلف افراد کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، لیکن یہ انہوں نے اس طرح سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی. تو قدریہ جو معتزلہ کا جو فری ول کا جو کانسیپٹ تھا، اس میں انہوں نے یعنی ایک تو پہلے اپنا جو وہ توحید کی جو انہوں نے جو وضاحت کی، اپنے جو انٹرپریٹیشن کی، اس کے حساب سے انہوں نے چیزوں کو چیلنج کیا اور میجر چیلنج دیا، جو فلسفیانہ چیلنج تھا. دوسرا یہ چیلنج جو ہے وہ فری ول والا چیلنج آ گیا کہ جی یعنی وہ اب انسان کو جو ہے وہ پورا اختیار ہے کہ وہ جو اپنی اچھا یا برا اپنی قدر میں اس کو اختیار ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہے تو حکمرانوں کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، جو کہ بنی امیہ کے فیور میں نہیں جا رہی تھی. بنی امیہ جیسے میں نے کہا کہ جبریہ تھے، جبریہ اس لیے تھے کہ وہ اتنے بڑے ٹریجک واقعات مسلم
امہ مسلم دنیا پر مسلط کر چکے تھے، کربلا کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت وغیرہ سارا کر چکے تھے. تو اب یہ جب قدریہ سوچ آئی تو قدریہ سوچ نے ان چیزوں کو ہلانا شروع کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ جی اب جو ہے وہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور وہ جو سوچ تھی کہ ہر چیز پری ڈٹرمنڈ ہے، یعنی پہلے سے ہر چیز جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، بنیادی چیلنج ہے. اب یہ جب چیلنج وہ لے کر آ گئے تو اب اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ بھی ایک سوال جس کا آگے پھر میں جواب دوں گا کہ جب وہ دوسرے متکلمین آئے. اچھا، تھوڑا ہم متکلمین پہ بات کریں. یہ سارا علم کلام ہے. علم کلام جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں اس کو ڈسکورس کہا جائے گا، اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے آپ تصوراتی طور پر چیزوں کو دلائل کے ذریعے چیلنج کرتے ہیں، اس کے جوابی دلائل لے کر آتے ہیں، تو یہ آپ متکلمین کے اس میں آ جاتے ہیں. تو متکلمین بھی عقل پرست متکلمین بھی تھے. تو یہ جو تھے یہ جو معتزلہ تھے، یہ جس کو ریشنلسٹ کہیں، عقلیت والے کا مطلب عین والا عقلیت والے متکلمین کا مطلب یہ کہ یہ ریشنلسٹ ہے، یعنی یہ ریزن کرتے تھے، دلیل دیتے تھے، استدلال سے بات کرتے تھے. اس کے بعد جو ان کا جو اپوزٹ اسکول آیا، اور بلکہ اسکول آئے، وہ بھی متکلمین ہی ہیں. ان کو کہا جا سکتا ہے وہ اشعری اور ماتریدی اسکول آف تھاٹ، وہ ان کے تقریباً اب 100 سال بعد آئیں گے. انہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. تو دوسرا ہو گیا یہ فری ول والا معتزلے کا. پہلا توحید کا میں نے کہا، دوسرا جس میں تجسیم اور تشبیہ اور ان سب چیزوں پہ بات کی، حدودیت اور زمان و مکان پہ بات کی گئی. اب پھر دوسری انہوں نے کھول دیا، یعنی یہ ایک طرح سے آپ ہمارے وہ کھول رہے ہیں جس کو کہیں گے جس سے ہاتھ بندھے ہوئے وہ ہاتھ اب کھل رہے ہیں، جو آگے نکل رہی ہیں چیزیں. تو انہوں نے فری ول کے ذریعے کھول دیا. اب فری ول کے ذریعے کھول دیا. اب تیسرا آ گیا عدل کا. ان کا جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا عدل کا، معتزلہ کا. انہوں نے یہ کہا کہ جی عدل وہ چیز ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اب یہ بھی بڑا کلیم ہے کہ بھئی یہ کیسا کانسیپٹ ہے کہ جو ان پر بھی، کیونکہ وہ تو اب جو صفات والی بات ہے کہ صفات میں تو اللہ جبار ہے، قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جو جواز کے لیے چیزیں پیش کر رہے تھے اس وقت بھی، اور اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی. تو عدل کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جبار اور قہار نہیں ہو سکتا. اللہ عدل پہ اللہ کا جو بھی فیصلے ہیں وہ عدل پہ مبنی ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے گی، اور سزا ملنے کے بعد جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ پھر ان کو پھر وہ اس سے نکل آئیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بڑے گناہ گار ہیں وہ گناہ گار رہیں گے اور ان کو اس کی سزا ملتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی عدل سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں نا، آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے جرائم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جرم ہو گئے. اب جرم ہو گئے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہیں کسی بچی کے ساتھ ریپ اور قتل ہو گیا، تو اب کوئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس سوال تو آتے ہیں نا، یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی اس طرح کے سوال آتے تھے. تو انہوں نے اس کا جواب معتزلہ نے یہ دیا کہ یہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف انسان ہے. اچھا، جب صرف اور صرف انسان ہے تو اب یہاں سے شیطان کا پہلو بھی نکل رہا ہے. یعنی جب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے برے کام کیے اس کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے کے آپ خود بری ذمہ ہو گئے کہ جی وہ شیطان مجھے آ گیا تھا، شیطان میرے اوپر آ گیا تھا، شیطان نے مجھ سے یہ کروا لیا، شیطان نے یہ کر دیا. معتزلہ نے کہا نہیں، یہ فری ول ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. آپ انسانی قدرت میں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کسی اور کو ذمہ دار نہ قرار دیں، آپ کو اس کی سزا ملے گی. تو اللہ کا عدل جو ہے انہوں نے اس سے جوڑا کہ اللہ کا عدل اسی فری ول کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ انسان کی فری ول ہے. انسان جب فری ول سے جو کام کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں عدل سے کام لیں گے. ٹھیک ہے. تو اور وہ پابند ہیں کہ عدل ہی کریں. تو یہ بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں. اور اس کے ساتھ وعد اور وعید کا ہے کہ جی سزا اور جزا جو ہیں وہ دونوں ملیں گی. اچھا، پہلے جو سوچ والے تھے، جو خوارج اور کرامتی، ان سے پہلے جو ابتدا میں آ رہے تھے،
اور جو یہ تھا کہ جی جو اگر سزا نہیں ملے گی تو سزا نہیں ملے گی تو بیچ میں کیا ہوگا، تو پھر وہ ایک کانسیپٹ آیا کہ جی جو عالم برزخ آپ کہہ لیں، وہ جو اس کو اب یہ معتزلہ نے کہا کہ منزلہ بین منزلتین، کہ منزلوں کے درمیان ایک اور منزل ہے، ایک منزل دنیا، ایک منزل آپ کی آفاق کی منزل، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک منزل اور ہے۔ تو یہ ان کا دوسرا وہ آیا کہ جو چلے جائیں گے، جیسے اب اس پہ پھر آگے میں جب آپ سے بات کروں گا تو وہ اشاعرہ اور ان کا یعنی جو جب اشعری لوگوں نے اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو اس میں ایک بڑا مکالمہ ہے ان کے، ایک جبائی ایک تھے وہ، اور ابو الحسن اشعری جو تھے ان کا ایک مکالمہ ہے، وہ میں آگے آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ان کا ایک اور تھا، اور آخری جو ان کا پہلو جو خطرناک ثابت ہوا وہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی انہوں نے یہ اس انتہا پہ وہ چلے گئے کہ جو یہ بات نہیں مانے گا اس کو سزا دینی، یہاں ہم اس دنیا میں سزا دیں۔ حالانکہ وہ اس طرح کے دہشت گرد نہیں تھے جیسے کہ کرامتی ہوئے یا خوارج ہوئے، لیکن انہوں نے معتزلہ نے بہرحال یہ کیا اس وقت کے حاکم وقت کے ساتھ مل کر۔ اب حاکم وقت کیا ہے، 750 میں جو بنو عباس والے ہیں وہ بنو امیہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور آنے تک واصل بن عطا who was one of the founders of معتزلہ وہ فوت ہو چکا ہے 749 میں۔ فوت ہونے کے بعد اب جو نئی جو عمر بن عبید جو ہے وہ موجود ہیں، وہ جو خلیفہ ہیں اس وقت کے خلیفہ جعفر منصور ان کے ساتھ ہیں، اور جعفر منصور جو ہیں وہ اس چیز کا آغاز کرتے ہیں کہ اب مزید کتابیں جو ہیں وہ پرانے فلسفیوں کی، یعنی اسی کے دور میں تراجم کا آغاز ہوا، بڑے پھر نام سامنے آتے ہیں، حنین بن اسحاق ہیں، اسحاق بن حنین ہیں، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ساری ارسطو، افلاطون اور پرانی جتنی ساری کتابیں تھیں وہ سارے ترجمے کرنے شروع کیے۔ جب ترجمے کرنے شروع کیے تو چیزیں بدلنی شروع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عباسی دور آگے بڑھا تو عباسیوں میں ہارون رشید نے کسی حد تک علم اور فلسفے کی ترویج کو آگے بڑھایا، اور پھر لیکن سب سے بڑا کام اس میں کیا المامون نے۔ اچھا، مامون جو تھے، مامون کا پیریڈ ہے 813 سے 833 کا، 20 سال کا پیریڈ ہے۔ اس میں انہوں نے معتزلہ کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے سپورٹ احمد خان نے اٹھایا، سر سید احمد خان کی بھی جو انہوں نے لکھا ہے اپنا، ان کے جو مذہبی خیالات تھے وہ معتزلہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور وہ اسی کو آگے لے کر چلے۔ انہوں نے کہا کہ اس سوچ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو جیسے واقعہ معراج ہے، سر سید نے کہا اور پہلے بھی انہوں نے کہا کہ یہ استعارے ہیں، یہ میٹافوریکل ہے، اس کو آپ لفظی طور پر نہ لیں۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو استعاراتی لے لیں، میٹافوریکل لے لیں، اور دوسری چیز کو کہیں کہ نہیں دوسری چیز جو ہے۔ تو اب جب آپ استعاراتی مان لیتے ہیں تو اس میں پھر فلیکسیبلٹی آ رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو 4-5 پوائنٹ میں نے معتزلہ کے بیان کیے، اس میں کیا آ رہا ہے، اس میں ہم جبر سے نکل رہے ہیں، جبر سے نکل کے ہم فلیکسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، فلیکسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ فری ول ہے، انسان کا اپنا جو کرنا ہے اس میں اس کو اختیار موجود ہے۔ اب یہ پیریڈ جو چل رہا تھا جب عباسی ان کا ہوا، تو عباسیوں کے ساتھ ساتھ اب یہ جو مامون کا 20 سالہ پیریڈ ہے، ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے انہوں نے لوگوں پہ تشدد کروانا شروع کر دیا، اور مامون تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ مامون نے جو ہے وہ ان لوگوں کو باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو بھی معتزلہ کے عقائد کو نہیں مانتا یہ تو اس کو سزا ملے گی۔ اور اس میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا، لیکن وہ ان کو بلایا گیا کہ آپ پیش ہوں مامون کے دربار میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی مامون کی وفات ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا یہ امام احمد بن حنبل کو بلا رہا تھا تو اس کو سزا ملی، مامون فوت ہو گئے۔ لیکن مامون کے بعد جو ان کے بیٹے آئے معتصم باللہ، وہ اسی پالیسی پہ چلے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کو باقاعدہ بہت شدید ان کو سزا دی، کوڑے لگائے، اور بہت ان کو ٹارچر سے گزرنا پڑا۔ اور ایک احمد بن داؤد ان کے قاضی ہوتے تھے، وہ بھی بڑے معتزلائٹ تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے ظلم و ستم میں پورا ہاتھ لیا کہ لوگوں کو تشدد کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو مانیں۔ اچھا، اس تشدد سے جو ہے لوگوں میں پھر ایک جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس، مزاحمت پیدا شروع ہوئی کہ ایک جو چیز شاید آگے چل سکتی تھی اس کا جو بیکلیش ہوا، وہ بیکلیش ایسا ہوا کہ لوگ عباسی خلیفاؤں کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ جب عباسی خلیفاؤں کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تو اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ
اچھا تو اب یہ ہوا کہ وہ جو پرائم پیریڈ تھا ان کا معتزلہ کا وہ 750 سے 850 تک کا تھا. 850 کے آتے آتے تک یہ لوگوں کا ان کے خلاف جو ہے وہ بڑا احساس ڈیولپ ہوا کہ اب بغاوت ہو جائے گی. تو جو اس وقت جو خلیفہ آئے متوکل، وہ متوکل نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 850 کے اراؤنڈ، انہوں نے پھر باقاعدہ معتزلہ سے ایک جو کہا جائے کہ ایک دوری اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ کیا ہے، انہوں نے سارے وہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے یا جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا اس لیے کہ وہ معتزلہ کے عقائد کو نہیں مان رہے تھے، ان کو رہا کر دیا گیا. بلکہ ان کو جو تشدد ہوا تھا، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کمپنسیشنز وغیرہ بھی دی. تو اس طرح سے معتزلہ کا جو ایک ڈومینیٹنگ پیریڈ تھا 100 سال کا، 750 سے 850 تک، وہ ختم ہوا. اب اس کے خاتمے کے بعد کا جو اگلا پیریڈ ہے، جو اصل جس کو تجربی فلسفہ کہا جائے، یعنی یہ فلسفہ جو تھا یہ الہیاتی فلسفہ تھا، فلسفی آف ریلیجن تھی. 850 کے بعد جو پیریڈ شروع ہو رہا ہے یہ ایک خاص جس کو کہا جائے کہ تجربی یا عملی یا پریکٹیکل جو فلسفی تھے، جو سائنس میں اور طب میں اور کیمسٹری میں اور دوسری تمام چیزوں میں تھے. تو ان میں پھر 4-5 بڑے نام آنا شروع ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے آپ کو براہ راست مذہب سے الگ کیا، اور وہ الہیاتی فلسفہ جو تھا اس سے نکل کر وہ، اور ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے کندی کا، یعقوب کندی. یعقوب کندی کی پیدائش ہے 800 کی اور وفات ہے 875 کی. اس میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایگزیکٹ مختلف کتابوں میں مختلف درج ہیں، لیکن میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتلا رہا ہوں کہ 800، اور یہ عباسی دور ہے. اور کندی نے جو ہے وہ جو سائنس کو فلسفے سے جوڑا، اور انہوں نے پھر عناصر خمسہ پہ بات کی، روح اور مادے کے تعلق پہ بات کی، ٹائم اور اسپیس پہ بات کی. اور جو کندی کی جو کتابیں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھے تو وہ بھی معتزلائی اور وہ بھی قدریہ تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ سائنس کا کام ہو نہیں سکتا تھا. لیکن مسلمانوں میں کندی کو باقاعدہ جو ہے وہ ریشنلسٹ تھنکر اگر کس کو کہا جائے، ریشنلسٹ تو وہ بھی تھے، ریشنلسٹ معتزلہ کو بھی ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، یعنی عقلی متکلم تھے. لیکن یہ جو تھے کندی، اس کے بعد کندی جس سال میں فوت ہوتے ہیں 875 میں، تو اس میں اسی سال میں 2 مزید لوگ نام آتے ہیں. ایک نام آتا ہے الفارابی کا اور دوسرا الرازی. اچھا، رازی بھی 2 ہیں، ایک ہیں فخر الدین رازی اور ایک ہیں ذکریہ رازی. ذکریہ رازی جو تھے وہ سائنسدان تھے جو اس پیریڈ میں ہوئے، ریشنلسٹ تھے، ریشنلسٹ تھنکر تھے. اور جو فخر الدین رازی ہیں وہ ان سے کوئی 300 سال بعد ہوئے ہیں. تو اس میں 4 نام بڑے ہیں جو ریشنلسٹ فلاسفرز ہم جن کو کہیں. ان میں سب سے پہلا نام کندی کا ہے، دوسرا فارابی کا ہے، تیسرا ابھی میں نے کیا کہا، رازی، پھر ابن سینا آ جاتے ہیں، ابن حسم آ جاتے ہیں، اور مسکوے، ابن مسکوے، اس کو مسکویا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، مسکوے. تو یہ 5-6 بڑے نام ہیں جو ریشنلسٹ، پیور ریشنلسٹ تھنکر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ مذہب کا اثر ان میں بھی تھا لیکن یہ پیور ریشنلسٹ ہے. اس پہ اب کسی اور نشست میں ہم بات کریں گے. آج جو ہم نے بات کیا، ہم نے مسلم دنیا کا تعین کیا، اور مسلم دنیا میں جو فلسفے کے آغاز کی جو بنیادیں تھیں اس پہ ہم نے گفتگو کی. اگر لوگوں کو جیسے کہا نا کہ تشنگی رہی تو پھر کبھی یہ جو 4-5 فلسفیوں کے میں نے نام لیے ان پہ ہم مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.